بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کے وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن عریقۃ لیثی کے، جو ابھی تک دین قریش ہی پر تھا، یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اسی طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کے قرار داد سے بچنے کے لیے آپ ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذوق نہ پہنچے گی۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھیر لیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز سرخی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ وہ غرور و تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی کھاٹ میں بیٹھ گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو باہر نکلیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ فرمایا، وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرے ہوئے تھے، باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق احساس نہ کر سکے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی فونفٹی سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے انہی کو کاٹ یا ڈس لیں۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، انہیں تے بند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب و دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوچ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا کہ مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چاٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دبانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر،
ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔